تمام سامعین حضرات کو آداب۔ آپ کا میزبان میں رام شرما آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں حاصل علم سید فیض علی شاہ نیازی۔ میں شکر گزار ہوں حضرت فیض صاحب کا، جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے سمے نکال کر صوفیانہ ذکر کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے وقت نکالا۔ فیض صاحب مجھے ذاتی طور پر بےحد پسند ہیں، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کے دل عزیز ہیں۔ آگرے سے آپ کا تعلق ہے، آپ صوفی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ہندوستان کی ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہیں نہ کیول مسلم بلکہ غیر مسلم لوگ بھی سننا پسند کرتے ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی خیریت خدا بند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ حضور، آج ہمارا پہلا سوال ہے کہ باشریعہ اور بے شریعت جو صوفیزم ہے، اس میں کیا انتر ہے؟ آپ تھوڑا سا اس پر ہماری رہنمائی کریں۔ آداب، سلام، نمسکار تمام اپنے ویورز کو، اور میں جناب رام صاحب قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے وہ سوالات جو اکثر تصوف کو صوفیزم کو لے کر ہوتے ہیں، ان سوالوں کو لے کے فکر ظاہر کی اور اس پر آپ نے اپنے سوالات رکھے۔ جو تعارف آپ نے کرایا وہ محض ان کی محبت اور میں کہتا ہوں کہ صرف ان کے تعلق کی بنا پر ہے۔ میں اس لائق نہیں جو تعارف آپ نے دیا۔ دعا ضرور کرتا ہوں کہ خدا مجھے ایسے ہی بنا دے۔ تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تصوف کو لے کر، صوفیزم کو لے کر اکثر خود اہل تصوف بھی جو تصوف کے مختلف سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی، اور وہ لوگ بھی جو تصوف سے تعلق نہیں رکھتے، تصوف کو بس ایک سیاسی تحریک کی طرح یا سیاست کی فکر رکھنے والے جب تصوف کو دیکھتے ہیں تو ان کی فکر تصوف کو لے کے کیا ہوتی ہے، اس میں دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ ایک یہ کہ تصوف کا کیا تعلق شریعت سے ہے، قرآن اور سنت جو فنڈامنٹل ہے اسلام کا، اور اس کے قانون کی بنا پر جو صرف اس کے بنیادی قانون کو ہی مانتے ہیں اور اس کی پوری سمجھ بھی نہیں رکھتے، جس کو اکثر لوگ فنڈامنٹلسٹ کہہ دیتے ہیں۔ اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہوتے بھی ہیں اپنی عقل کی روح سے، اپنی فہم کے تنگ ہونے کی بنا پر، عقل کم ہونے کی بنا پر وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے بھی ہیں۔ تو اس میں لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث جو پرائمری سورس ہیں اسلام کی تعلیمات کے، اسلام کی ایجوکیشن کے، اس میں اس کو تصوف کس طرح سے اس میں قرآن تصوف کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ تو اس میں لوگ اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اہل تصوف جو ہیں وہ طریقت کے ماننے والے ہیں، بے شریعت ہیں، اور وہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ باشریعت ہے، یعنی وہ شریعت کے فنڈامنٹل کو مانتا ہے۔ حالانکہ یہ تصوف جو ہے اور روحانی یعنی طریقت، وہ شریعت کی روحانیت کا نام ہے، یعنی مذہب کی روح کا نام طریقت ہے۔ یعنی شریعت میں جب آپ ترقی کر کر اس کے اصولوں کا صحیح فہم اور ادراک حاصل کر کے اس پر پریکٹس کر کے اعلیٰ منازل کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ طریقت ہوتی ہے، اور طریقت کی وادی سے جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ وادی حقیقت ہوتی ہے، اور وہ حقیقت میں تمام اسرار اور رموز انسان کے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، یعنی پھر میں اور تو کا جھگڑا، اپنے اور پرائے کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جب اس درجے فنا فی الفنا اور جمع الجمع کے مقام پہ انسان پہنچتا ہے تو مذہبی اور غیر مذہبی، اپنے اور پرائے، اور چھوٹے اور بڑے سارے تصورات اس کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن
میں تصوف کا کتنا ذکر ہے، صوفیوں کا کتنا ذکر ہے، اس کی وضاحت مختلف ادوار میں صوفیہ نے اپنے ہر دور کی کتابوں میں کیا۔ آج ہم جس کتاب سے اقتصاب کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے تاریخ مشائخ چشتیہ، پروفیسر خلیل احمد نظامی صاحب کی۔ کتاب اللماء کا ذکر بھی ہوگا، اور دوسری کتابوں میں بھی، جیسے ابوالکلام آزاد نے ترجمۃ القرآن میں قرآن کی جو تشریح بیان کی اور آیات مبارکہ کی جو کا ترجمہ کیا، اس سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے پروفیسر نظامی لکھتے ہیں، صوفیہ نے اپنے عمل کا جواز ہمیشہ قرآن و سنت سے پیش کیا ہے۔ تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، محبت الہی اور معیت ذاتی۔ صوفیہ کا کہنا ہے کہ کتاب اللہ میں خود محبت الہی کی دعوت دی گئی ہے، بے شمار آیتوں میں اس کے نتیجے کے طور پر معیت اور قرب ذاتی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو تصوف کی اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں۔ جیسے مولانا آزاد ترجمۃ القرآن میں فرماتے ہیں، قرآن نے انسان کے لیے دینی عقائد اور اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، یعنی شریعت کا جو تصور قائم کیا، اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت اور محبت ہی پر رکھی ہے، کیونکہ وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائنات فطرت کی عالمگیر کارخانے سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کا ایک مربوط گوشہ یعنی بہت ہی پیوست اور اس میں شامل گوشہ قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ اس کی وضاحت کی گئی۔ تو جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اور دیکھو انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں، وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہنا چاہیے، حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لیے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آیت سورت نمبر 3 آیت نمبر 29 میں ہے، پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی ایک سلسلے کی بنیاد یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے تم پر اے محمد کتاب اتاری اور حکمت نازل کی اور وہ باتیں بتائیں کہ جو تم کو معلوم نہ تھی۔ صوفیہ اکرام اس لفظ حکمت کو علم باطن یعنی ڈیوائن نالج اور آدھیاتمک گیان تصور کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر کچھ صحابہ کو دی تھی، اور اس میں صف اول میں حضرت مولا علی، حضرت حارثہ، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مغیرہ، حضرت سلمان فارسی، یہ چند صحابی ہیں۔ اور بہت سارے صحابی ہیں جن کا، جیسے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابیوں کو دیکھا جو اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، ہم اس سے تمہاری بنسبت قریب تر ہیں مگر تم نہیں دیکھتے جو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، جو خدا کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے یاد کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں فرماتا ہے، جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ یہ سب وہ آیتیں ہیں جس میں صوفیہ کی صفت اور صوفیزم کی کریکٹرسٹکس کو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جیسے سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں اور سجدے میں پڑے ہوئے، لوگوں کے خدا کے فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو 2/3 رات کے قریب اور آدھی رات
اور 1/3 رات کے بعد اٹھتا ہے اور تیرے ساتھ ایک جماعت بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اور شیخ ابو سراج نے کتاب اللمہ میں جو تصوف کی بنیادی اور پہلی کتابوں میں ہے، اس میں وہ ایک قول کلی کہتے ہیں، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صوفیہ کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں صادقین، صادقات، مخلصین، محسنین، خائفین، عابدین، صابرین، اولیاء، ابرار، مقربین وغیرہ الفاظ ہیں، ان سے اہل تصوف مراد ہیں۔ یعنی جہاں جہاں یہ لفظ آئے ہیں قرآن میں، وہاں اللہ نے صوفیوں سے خطاب کیا، یعنی یہ خصوصیات اور یہ القاب، یہ ٹائٹلز جو ہیں وہ صوفیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کی۔ اور حضور سرکار دو عالم کی ایک سے خطاب کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا کہ اے کملی اوڑھنے والے، تھوڑی دیر کے سو لیا کرو اور تمام رات اٹھ کر نماز نہ پڑھو، آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش، اور اس میں قرآن ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری بات اتارنے والے ہیں، بے شک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے، بے شک تیرے لیے دن میں بہت بڑا شغل ہے، اور اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہو جا۔ تو یہ جو فرمایا ہر چیز سے کٹ کر اس کی طرف ہو جا، یہ صفت صوفیہ ہے۔ اور حدیث میں جو لفظ احسان آیا ہے اس سے مراد تصوف ہے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا الفخر الفقری، میرا فخر میری فقیری جو ہے وہی میرا فخر ہے، یہ یعنی میری درویشی ہے وہی میرا پراؤڈ ہے، یعنی میرا جو فقیر ہونا ہے وہی میرا پراؤڈ ہے۔ تو اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفت بیان کی، اور حضور سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے فاؤنڈر ہیں، اسلام کے بانی ہیں، اور اسلام جو موجودہ جو مذہب اسلام ہے اس کے قانون داں ہیں، اور سب سے بڑے اسلام میں شریعت اور فنڈامنٹل کے قائم کرنے والے۔ تو جب ان کی صفت یہ ہے جن سے شریعت ہے، انہوں نے جو طرز عمل اپنایا وہ صوفیزم تھا اور وہ صوفیانہ طرز زندگی تھی، تو پھر کون سی شریعت کی مولوی حضرات بات کرتے ہیں جو اس طریقے کے خلاف ہے جس کو وہ تصور کرتے ہیں۔ تو تصوف دراصل اس کے روحانی پہلو اور سپیریئر ڈگری کا نام ہے، شریعت کے سپیریئر ڈگری کا نام ہے، اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر کے اسے اپنی طرح موڑ کے اور غلط طرح سے انٹرپریٹ کرنے کو فنڈامنٹلسٹ اسلام تصور کرتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کے بھی اور خدا کے پیغام کی بھی غلط تشریح۔ حضور جیسا آپ نے فرمایا کہ قرآن میں ذکر آتا ہے مقربین، صابرین، مخلصین، عابدین اور مشاہدین جیسے شبدوں میں جو ذکر آیا ہے وہ اصل میں صوفیزم کا ہی ذکر ہے، اور اسی کو ہم سورس مان کے صوفیزم کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، حضور یہ جو سلسلے ہیں ہمارے صوفیزم میں، جو صوفیانہ سلسلے ہیں، ان میں کیا انتر ہیں، کیا وشمتائیں ہیں؟ مطلب کہ ایک کون سی وہ باتیں ہیں، کون سے وہ سدھانت ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے الگ بناتے ہیں؟ ہم سلسلے وار روپ سے چاہیں گے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں، ہماری رہنمائی کریں کہ وہ باتیں، وہ سدھانت جو ہمارے صوفیانہ جو سلسلے ہیں ان کو ایک دوسرے سے بھن کرتے ہیں۔ تصوف میں موجودہ دور میں، حالانکہ تصوف کی شروعات میں، صوفیزم کی ابتدا میں حضرت علی کے 14 خانوادے، 4 پیر اور 70 مرید مشہور تھے، جس میں بہت سارے سلاسل ختم ہو گئے، جس کو میلیہ، قلندریہ، مختلف سلاسل
اور بھی تھے، اور اس کے کچھ حصے موجود ہیں، لیکن 4 بڑے سلسلے جو بہت زیادہ معروف ہیں اور جسے سبھی خاص و عام واقف ہیں، وہ ہیں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ یہ 4 سلسلے دراصل تعلیم اور طریقہ تو وہی ہے، یعنی ذکر خداوندی اور عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا، اپنے روحانی حصے کو، اپنے وجود کے روحانی حصے کو پیوریفائی کرنا، یعنی تصفیہ نفس، تزکیہ قلب، یہی تمام سلسلوں کی بنیاد ہے۔ لیکن اس میں کچھ بنیادی سے فرق ہیں۔ وہ فرق اس طرح سے ہیں کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے، اسی کے ساتھ وہ پرواز چڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سورج کی روشنی ہی نقصان دہ، جیسے رات کی رانی رات کے وقت ہی کھلتی ہے۔ کیکٹس ہے، وہ ریگستان میں اگتا ہے، اگر وہ گرمی نہ ہو تو وہ اگ ہی نہ پائے، اور کیکٹس جو ہے جب برفیلے سائبیریا میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں نہیں اگ سکتا، اس کے لیے وہاں کے جو پودے ہیں وہ ریگستان میں نہیں اگ سکتے۔ تو اس طرح سے روح کی مختلف صفتیں ہیں، اور ہر ایک روح ایک خاص صفت رکھتی ہے، یعنی ایک سلسلے کا مزاج رکھتی ہے، تو وہ اسی طرح کے کلائمیٹ میں، اسی طرح کے جلوایو میں، اسی طرح کے ماحول میں اس کی روح کی ترقی ہوتی ہے۔ وہی دراصل طے کرتا ہے کہ اس کا رجحان اور اس کے مزاج کس سلسلے کی طرف ہے۔ بطور مثال میں نے یہ بات کہی، اس کی بہت ساری اور اچھی اور بہتر مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی مثال اس طرح سے جیسے چشتیہ سلسلہ ہے۔ چشتیہ سلسلے کی جو مثال ہے، اس میں اگر ہم کچھ نقطات میں اس کی بات کریں تو ہندوستان کا سب سے مشہور ترین سلسلہ اور ہندوستان کا سب سے بڑا سلسلہ اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ معروف اور آسان تر سلسلہ چشتیہ ہے۔ آسان اس معنی میں کہ اس میں انسان عشق مرشد، اپنے پیر سے محبت اور وجد و حال، صوفی میوزک کے ذریعے اور لوگوں سے خدمت قلب، لوگوں کی خدمت کر کے، آپس میں اتفاق کر کے، عاجزی کے ساتھ وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دوسرے سلسلوں میں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی کچھ خصوصیات جو سلسلہ چشتیہ کی لوگوں نے بیان کی مختلف طریقے سے، وہ ہے کہ جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلسلہ چشتیہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے تو تم اسی راہ میں پھول بچھاؤ، یعنی جو تمہیں تکلیف دے اس کو بھی راحت پہنچاؤ۔ تو یہ چشتیہ سلسلے کی خصوصیت ہے کہ وہ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے، بہت زیادہ لوگوں سے جو ان کے دشمن بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اخلاق کا بہت بڑا کردار چشتیوں میں ہے۔ دوسرا وحدت الوجود، یعنی یونٹی فار آل، یا اس کو ہم کہیں تو وننس ان آل۔ تو وحدت الوجود جو ہے یعنی ہر وجود اسی کی ذات سے ہے۔ حضرت شاہ نیاز رحمۃ اللہ کا شعر ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماں خطاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے نور سے ہے، اور جو کچھ بھی موجود ہے وہی اسی کے نور اور اسی کی ذات کا جز ہے۔ تو وحدت الوجود اس کا نقطہ ہے۔ دوسرا وہ توکل اللہ، یعنی وہ پیسے اور دولت کے پیچھے یا پولیٹیکل امپاورمنٹ کے پیچھے نہیں جاتے، دولت کے پیچھے زیادہ نہیں جاتے، وہ پیسے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان میں اتحاد بین المذاہب کا جذبہ ہوتا ہے، وہ تمام مذاہب میں صلح کلیت کے، محبت کے، اخلاق کے، دوسرے مذاہب کی زیادہ عزت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے مذہب کو زیادہ قدر کی نظر سے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کوئی بھی اقتدار لینے سے
کوئی بھی ٹائٹل لینے سے یا کوئی پوزیشن لینے سے بچتے ہیں۔ یہ چشتیوں کی تاریخ رہی ہے اور چشتیوں کی اہمیت، چشتیہ اس پر سختی سے پابند رہیں کہ وہ کوئی بھی پوزیشن قبول نہیں کرتے، بادشاہت کی یا کوئی ایڈمنسٹریشن پاور وہ نہیں کرتے، اور پولیٹکس سے دور رہتے ہیں۔ یہ بھی چشتیوں کی خصوصیت، اس کی دونوں باتیں ایک ہی ہیں، پولیٹکس سے دور رہنا اور اقتدار کا لالچ نہ رکھنا۔ دوسرا، وہ رضا الہی رکھتے ہیں۔ رضا الہی سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان کے حالات زندگی آتے ہیں ان کے سامنے، اور جو کچھ ان کو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اس پر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ اور تیسری یہ ہے کہ وہ موسیقی کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتے ہیں، اور ذکر جلی زیادہ کرتے ہیں۔ ذکر جلی کہتے ہیں تیز آواز سے ذکر کرنے کو، ایسا ذکر کرنے کو جس میں آواز کو بلند کر کے ذکر کیا جائے، یہ چشتی کی خصوصیت ہے۔ دوسرا سلسلہ، سب سے بڑا سلسلہ پوری دنیا میں، وہ سلسلہ علیہ قادریہ ہے، اور اس کی خصوصیت جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چشتیہ سلسلے میں جو بڑی شخصیت ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مہرولی میں۔ تیسرے بابا فرید الدین گنج شکر، اور پھر حضرت خواجہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء دلی میں، اور صابر پاک علی احمد صابر کلیری قدس سرور عزیز کلیر میں، اور نصیر الدین چراغ دہلوی، اور بندہ نواز یتو دراز علامہ کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام بزرگ چشتیوں کے بڑے بزرگوں میں ہیں، اور ابھی حال ہی بزرگوں میں فخر الدین فخر پاک دہلوی، فخر جہاں دہلوی، اور حضرت قطب عالم مزار اعظم شاہ نیاز بن اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تاج العلوم نظام الدین حسین حضرت تاج العلوم نظام الدین حسین سلطان محی الدین احمد، حضرت امام الصالحین عزیز نصاب قبلہ قدس سرور العزیز، امام المحبین امام حسن سجاد، اور امام العاشقین والمعشوقین شاہ محمد حسنین حسنی میاں صاحب۔ یہ چشتیہ قادریہ کے بھی اور سہروردیہ نقشبندیہ کے بھی، لیکن بالخصوص سلسلہ علیہ چشتیہ کی جو جانشینی ہیں وہ حضرت میں آئی۔ تو یہ سلسلے کے خاص بزرگوں میں ویسے بے شمار بزرگ ہیں چشتیہ سلسلے میں، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگ نہ ہوں۔ جس سلسلے کی ہم بات کر رہے تھے، دوسرا سلسلہ علیہ قادریہ، جو دنیا کا سب سے بڑا سلسلہ ہے، اس کے بانی ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز، جو بہت بڑے بزرگ ہیں اور تمام صوفیوں کے سردار بھی کہلاتے ہیں، تاج الاولیاء اور تاج الصوفیہ بھی کہلاتے ہیں، یعنی وہ جن کو یہ حکم ہوا کہ تمام صوفی ان کی پیروی کے بنا صوفی نہیں ہو سکتے، تو ان کا سلسلہ قادریہ ہے۔ قادریہ سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ قادریہ سلسلے کے لوگ نوافل پہ زور دیتے ہیں، اور وہ اظہار تصرفات بھی کرتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو اپنی عبادات ہیں ان پر استقامت کے ساتھ اور بہت ہی صبر کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک عبادت کرتے ہیں۔ ویسے بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کہیں کہیں بہت ساری صفتیں کئی سلسلوں میں مل جاتی ہیں، جیسے چشتیوں کی جو خصوصیت ہے وحدت الوجود کی، وہ قادریوں میں بھی ملتی۔ اخلاق ہے، مروت ہے، لوگوں کے ساتھ بہتری سے پیش آنا، یہ بھی قادریہ سلسلے کی خصوصیت ہے۔ سہروردیہ، پھر اس کے بعد جو بڑا سلسلہ ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کی دو شاخیں ہیں، ایک نقشبندیہ قدیمہ اور نقشبندیہ مجددیہ۔ مجددیہ سلسلہ تھوڑا سا سخت سلسلہ ہے، جس میں اصول کی پابندیاں، اور جسے کہنا چاہیے جب بھی ہم فنڈامنٹلسٹ کی بات کر رہے تھے تو اکثر ان میں بعد کے لوگوں میں کچھ فنڈامنٹلسٹ ملتے ہیں جنہوں نے اس نظریات کو زیادہ فروغ دیا، لیکن قدیمی سلسلہ جو باقی باللہ صاحب سے ہے، اور مجددیہ سلسلہ شیخ سرہند پنجاب میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ تو قدیمی سلسلے والے جو ہیں وہ سخت ترین ریاضتیں عبادتیں کرتے ہیں، اور ذکر خفی کرتے ہیں، یعنی چھپا ہوا ذکر کرتے ہیں،
اور شیخ کی طرف التفات رکھتے ہیں، خاموشی سے ذکر کرتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ ذوق و شوق کے بجائے وہ اپنی زندگی کو بے رنگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ نقش بندیوں کی خصوصیت ہے۔ سہروردیہ سلسلے میں چگا چوند اور کچھ چشتیہ سلسلے سے بہت زیادہ مماثلت، ملتے جلتے خصوصیات ہیں، جیسے چشتیوں میں فخر، شیخ سے تعلق، اور کہیں کہیں کچھ سلسلوں میں سما کی طرف رجحان، یہ بھی ان کے یہاں ملتا ہے، حالانکہ سہروردی سلسلے میں قوالی سما نہیں ہے۔ تو یہ ان سلسلوں کی خصوصیت ہے۔ اور پھر ان کے متبعین کی اگر بانی کی بات کریں تو سہروردی سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں، اور ہندوستان میں ہمارے یہاں بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ سہروردی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ نقشبندیہ سلسلے کے بانی بہاؤالدین نقشبندی بخاری سمرقندی۔ بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں تفصیلی کے ساتھ میں یہ بتایا کہ جو ہمارے 4 سلسلے جو کہ مکھیہ سلسلے ہیں صوفیزم میں، ان کا آپ نے بہت تفصیلی سے ورنن دیا، اس میں بہت جو خصوصیت ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے بتایا۔ حضور، یہ جو قلندریہ اور اس طرح کے جو اور بھی جو سلسلے جو چلتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کن سلسلوں کی بات کر رہا ہوں، ان پر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سلسلہ عالیہ قلندریہ جو ہے وہ ہے تو بہت قدیم سلسلہ، جیسے حضرت عبداللہ علمدار قلندر جو پہلے صحابی قلندر، ایسے قلندر ہیں جو صحابیت کا شرف ان کو حاصل تھا، حضرت مولا علی مرتضیٰ ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو صحابی بھی ہیں، حضور کے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، اور اسلام کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جنہوں نے بہت بڑی خدمات اور سب سے پہلے خدمات انجام دی، ان کے خلیفہ ہیں حضرت عبداللہ عزیز علمبردار قلندر۔ قلندریہ سلسلے کی جتنی کتابیں ہیں اور جتنے ان کا سلسلہ ہے، سلسلہ چین کو کہتے ہیں، کڑی کو کہتے ہیں، تو وہ ایک مرید اپنے پیر کی نیچے کی کڑی ہوتا ہے، اور اس کا پیر اور پھر اس کا پیر، اس کے اوپر کی کڑیاں پہنچتے پہنچتے وہ اس 500 سال 1400 سال پہلے کے بزرگوں تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو قلندریہ سلسلہ کے وہ شخصیت ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جن کا نام زیادہ مشہور ہوا، عثمان ہروندی لال شاہ باز قلندر، شیون میں جن کا مزار ہے، جولے لال کے نام سے وہ مشہور ہے۔ دوسرے قلندر جو مشہور ہوئے وہ حضرت شرف الدین بو علی شاہ علوی قلندر ہیں، جن کو بو علی شاہ قلندر کہا جاتا ہے، پانی پت میں ان کا مزار ہے، اور وہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، قلندریہ سلسلے کے ہوئے ہیں۔ رابعہ بصری کو بھی قلندر ہی تصور کیا جاتا ہے۔ قلندر کے ساتھ 2 باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ قلندر لفظی معنی جو لغوی معنی ہیں، ڈکشنری کے جو اس کی میننگ ہے، وہ تو آزاد منش صوفی کو قلندر کہتے ہیں، یعنی وہ صوفی جو خود کسی چیز کا پابند نہ ہو وہ قلندر ہے۔ اور ایک سلسلہ قلندریہ ہے، یعنی قلندر کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی قلندر سے روحانی فیض حاصل کر کے قلندر بنتا ہے، اور قلندر اس کو کہتے ہیں جو آزاد ہو، جیسے حضرت مہکشاہ گلابادی صاحب کا شعر ہے، آزاد ہے کونین سے وہ مرد قلندر، مہکش کو نہ دے تاج بخارا و سمرقند۔ آزاد ہے کونین سے وہ مرد قلندر، مہکش کو نہ دے تاج بخارا و سمرقند۔ اور ایک واقعہ آتا ہے، بیان ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک قلندر آیا، وہ بھانگ پیس رہا تھا، تو خانقاہ کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں آ کر ایسا کام کرتے ہو، بھانگ پیستے ہو، تو اس کو ڈانٹا اور اس کو خانقاہ سے نکالنے لگے۔ تو اس کو غصہ آیا، وہ کھلڑ جس پہ وہ بھانگ پیس رہا تھا وہ اس نے اٹھا لی اور اس نے وہ پھینکنے لگا، تو حضرت نظام الدین اولیاء کی نگاہ مبارکہ اس کی طرف پڑی، تو آپ نے کہا کہ قلندر
اس کام سے باز آ، تو اس نے کہا کہ اب قلندر کا ہاتھ اٹھ چکا ہے، اب یہ رکے گا نہیں، تو آپ نے فرمایا دیوار پہ مار دے۔ جب اس نے دیوار پہ مارا تو وہ پوری دیوار تاش کے پتوں کی طرح گر گئی۔ حالانکہ ایک کھلڑ اس کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ قلندر کی روحانیت تھی، اس کا ڈیوائن پاور تھا، جس کی وجہ سے یہ بات سرزد ہوئی۔ تو یہ بھی بات ظاہر ہے کہ قلندر میں ایک روحانی قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو قلندر اپنی زندگی کو یعنی کہتے ہیں کہ جو دنیا کو لٹا دے وہ صوفی ہے، اور جو آخرت کو بھی لٹا دے وہ قلندر ہے۔ اور قلندر ہر قید سے آزاد ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہوتا، لیکن اور وہ کسی چیز کو کسی لالچ کے تحت نہیں کرتا۔ اور اکثر بیابانوں میں رہنے والے اور جو ہمارا سوشل اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے اس میں اکثر قلندر نہیں رہتے، بلکہ وہ اس سول سوسائٹی سے الگ الگ جنگلوں میں رہتے ہیں اور ایسی زندگی اپناتے ہیں جس میں لوگ اکثر ان میں ملامتی بھی ہوتے ہیں، جس میں ملامتی صوفی اس کو کہتے ہیں۔ جو بظاہر ایسا کام کرے، وہ کر برا کام نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ دکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے، تو وہ اس میں ملامتی صوفی بھی ہوتے ہیں۔ تو قلندر اکثر ایک قسم ہے صوفیوں کی جو ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے، وہ دھمال کرتے ہیں۔ دم مست قلندر کی طرز پر آج کل عثمان ہروندی کا یہ شغل تھا، اس کے بعد سے قلندروں میں یہ رواج پا گیا کہ وہ اس کی دھمال پر رقص کرتے ہیں، اور وہ ایک الگ طرح کا ایک طرز زندگی اپناتے ہیں، طرز مذہبیت اپناتے ہیں۔ اور ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اکثر کسی کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اکثر لوگ ان سے منتیں اور دعائیں کراتے ہیں۔ ان کا پورا ایک طویل سلسلہ ہے، اور ان کا بھی ایک طرز عمل ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے وہ تھے تو چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ سلسلے ہی کے رکن تھے، ان کے مرید تھے، لیکن بعد میں ان کو ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ قلندریت کی طرف مائل ہو گئے۔ تو قلندریت بحیثیت ایک مقام بھی ہے، اور قلندریت بحیثیت ایک مزاج بھی ہے، اور قلندریت ایک سلسلہ بھی ہے۔ تو یہ ایک صوفیوں کے بہت ہی منفرد گروہ کا نام ہے قلندر، اور آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ اب وہ اتنے سخت اور پابند لوگ نہیں رہے جو مثالیں پہلے کے دور میں ملتی ہیں، لیکن یہ ایک صوفیوں کا ایک خاص طبقہ ہے، فرقہ ہے، جو قلندرانہ طرز عمل کو اپناتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے بہت ہی تفصیلی کے ساتھ ہماری جو سوال تھے ان پر روشنی کی۔ تو سامعین، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو ہم یہیں ورام دیں، اور اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے ہم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔